السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ برادران اسلام، نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ عام طور پر چونکہ عبادت کے سلسلے میں نماز کے بعد روزے کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نماز کے بعد روزے کا نمبر ہے، مگر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نماز کے بعد سب سے بڑھ کر کوئی زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ یہ دو بڑے ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس کے ہٹنے کے بعد اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ زکوٰۃ کے معنی۔ زکوٰۃ کے معنی پاکی اور صفائی کے اپنے مال میں سے ایک حصہ حاجت مندوں اور مسکینوں کے لیے نکالنے کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے۔ اس طرح آدمی کا مال اور اس کے مال کے ساتھ خود آدمی کی نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کو حق نہیں نکالتا، اس کے مال ناپاک ہے اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے، کیونکہ اس کے نفس میں احسان فراموشی بھری ہوئی ہے۔ اس کا دل اتنا تنگ ہے، اتنا خود غرض ہے، اتنا زبردست ہے کہ جس خدا نے اس کو حقیقی ضروریات سے زیادہ دولت دے کر اس پر احسان کیا، اس کے احسان کا حق کرتے ہوئے بھی اس کا دل دکھتا ہے، ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا کی کوئی بھی نیکی بھی خدا کے واسطے کر سکے، کوئی قربانی بھی محض اپنے دین و ایمان کی خاطر برداشت کر سکے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کا دل بھی ناپاک اور اس کا مال وہ بھی ناپاک جس وقت اس طرح جمع کرے۔ زکوٰۃ امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فرض عائد کر کے ہر شخص کو امتحان میں ڈالا۔ جو شخص بخوشی اپنی ضرورت سے زیادہ مال میں سے خدا کا حق نکالتا ہے، اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہی اللہ کا کام کا آدمی ہے، اسی ہی لیے لائق ہے ایمانداروں کی جماعت میں اس کا شمار کیا جائے۔ جس کا دل اتنا تنگ ہے، وہ اتنی ذرا سی قربانی بھی خداوند عالم کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کسی کام کا نہیں اور ہرگز اس لائق نہیں کہ اہل ایمان کی جماعت میں داخل کیا جائے، تو ایک سڑا ہوا عضو ہے جس سے جسم الگ ہی کر دینا بہتر ہے، ورنہ سارے جسم کو سڑا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ہر عربی کے بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان سے اس طرح جنگی کی جیسے کافروں کی جاتی ہے، حالانکہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز، روزہ، ایمان کی شہادت سب بیکار ہے، کسی چیز کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء کی امتوں پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا قدیم زمانے سے تمام انبیاء کو امت نماز اور زکوٰۃ کا حکم لازمی طور پر دیا گیا۔ دین اسلام کبھی کسی کے نبی کے زمانے میں بھی ان دونوں چیزوں سے خالی نہیں رہا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل کے انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہوا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ان کو انسانوں کو پیشوا بنایا اور ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ہم نے وحی کے ذریعے سے ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے نزدیک برگزیدہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے دعا کی ہے، خدا نے ہمیں اس دنیا کی بھلائی بھی عطا کر اور آخرت کی بھلائی بھی۔ آپ کو معلوم ہوا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو میں ارشاد ہوا، عذابی أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ میں اپنے عذاب میں جسے چاہوں گھیر لوں، گرچہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اس رحمت کو میں انہی لوگوں کے حق میں لکھوں جو مجھ سے ڈریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ چھوٹے دل کی تھی اور وہ روپے پر جان دیتی تھی، جیسے کہ آج بھی
اللہ کا حال آپ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبروں کی دعا کی، جو آپ میں صاف فرما دیا، امت اگر زکوٰۃ کی پابندی کرے گی تب تو اس کے لیے میری رحمت کا وعدہ ہے، نہ ابھی صاف سن کر رکھو کہ وہ میری رحمت سے محروم ہو جائے گی اور میرا عذاب اسے گھیر لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد بھی بار بار ابنی اسرائیل کو اس بات پر تنبیہ کی جا رہی تھی کہ بار بار ان سے عہد لیے گئے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ سورہ بقرہ رکوع 10، یہاں تک کہ آخر میں صاف نوٹس دے دیا گیا کہ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وانتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، یعنی اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، جو رسول آئیں ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنے دو تو میں تمہاری برائی تم سے دور کر دوں گا۔ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کریں، ہم آپ کو ساری نوٹیفیکیشن اسی چینل پر دیتے رہیں گے۔